کہ یہ اتنا ایزی نہیں ہے جتنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو میں نے لائر بننا ہے. بچپن میں ہوتا ہے نا بچوں کا خواب, جیسے میرا بھی تھا کہ میں نے بڑے ہو کے لائر بننا ہے. یہ بالکل بھی ایزی نہیں ہے. یہ سمجھ لیں کہ جس طرح اسکول کے زمانے میں یا کالج میں ہم پڑھتے تھے اور ہم جب ایگزام آتا تھا تو ہم ان دنوں ذرا ٹینس ہوتے تھے کہ جی ہم نے بس ابھی تیاری کرنی ہے, پھر پیپر دے لیے تو ہم ریلیکس ہوتے تھے. لیکن یہاں پہ ہر روز ایگزام ہوتا ہے, آپ کا ہر روز نیا کیس ہے اور اس کے لیے ہر روز آپ نے تیار ہو کے جانا ہے, ہر روز آپ نے اسٹڈی کرنی ہے, ہر روز پڑھ کے جانا ہے. اس میں جو ہے وہ ساری زندگی وکیل کے ذہن میں ہر وقت اپنا جو اس میں جو اگر بہت ٹرکی کیس ہے تو اس کے ذہن میں وہ اس کے اوپر سوار رہتا ہے اور اس کے مینٹلی یہ سمجھ لیں کہ اس پروفیشن میں سٹریس بہت زیادہ ہے. ٹھیک, مطلب ہم ٹینشن نہ لیا کریں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان گل بانو اور ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے حشاش بشاش ہنستے مسکراتے ہوئے اس خوبصورت سی زندگی کی رونقوں کو انجوائے کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ ضرور کریں گے. اور ہمیشہ کی طرح آج بھی پروگرام میں ہم آپ کے لیے ایک زبردست سی شخصیت کو متعارف کرنے آئے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے کچھ بات چیت کرنا چاہتی ہوں. ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے کی بہبود میں جہاں اور بہت سے عناصر کار فرما ہیں, وہیں پر قانون کی بالادستی بھی بہت اہمیت رکھتی ہے. جس معاشرے میں قانون و انصاف اور عدل کی بات ہو اور اس کا بول بالا ہو, وہ معاشرہ بحیثیت ایک ممتاز معاشرے کی حیثیت رکھتا ہے. اور قانون کے پیشے سے جڑے افراد بھی اس میں خاص اہمیت اختیار کرتے ہیں اور اسی طرح پوری لگن کے ساتھ اس پیشے سے منسلک ہوتے ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں آپ سے متعارف کرانے کے لیے قانون سے جڑے ہوئے اور افراد کے مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے بہت زبردست اور اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. ناظرین, ہمارے آج کے مہمان ایبٹ آباد کے مایا ناز سینئر قانون دان جو اپنے پیشے کے اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں, اور یہ نہ صرف اپنے پیشے کے اعتبار سے اپنے علاقے میں بلکہ پورے صوبے میں نمایاں مقام رکھتے ہیں. ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب محمد علی خان جدون, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بار, اور اس کے علاوہ ممبر KPK بار کونسل بھی ہیں. تو آئیے اس سے پہلے کہ میں ان کا تعارف کراؤں, کیونکہ ان کا تعارف بہت ڈیٹیل میں ہے اور میں نہیں چاہتی کہ قانون اور انصاف کی بات کرتے ہوئے میں اس میں انصاف نہ کر سکوں, تو میں چاہوں گی کہ یہ اپنا تعارف خود کروائیں. سب سے پہلے تو السلام علیکم اینڈ خوش آمدید آپ کو NK نیوز میں. کیا ہے میں ٹھیک الحمدللہ سر. بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور آج ہمارے پروگرام کے مہمان بنے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گی, چونکہ آپ کا تعلق قانون سے ریلیٹڈ ہے, تو اپنا ایک اچھا سا تعارف جو کہ یقیناً بہت سیر حاصل ہے وہ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے. جی, میں نے میٹرک یہاں پہ گورنمنٹ نمبر 1 اسکول ایبٹ آباد سے کی ہے, اور گریجویشن پوسٹ گریجویٹ کالج ایبٹ آباد سے کی تھی. اس کے بعد پشاور یونیورسٹی سے میں نے LLB کی ڈگری حاصل کی, اور 2000 سے آنورڈ میں نے بطور وکیل ایز اے لوور کورٹ میں نے لائسنس لے کے اپنی پریکٹس کا آغاز کیا. اس کے بعد میں نے جو ہے 2001 میں نے پروونشل جوڈیشری ایز اے سول جج کم جوڈیشل مجسٹریٹ جوائن کی, اور 2005 تک میں نے پروونشل جوڈیشری میں سروس کی. اس کے بعد پھر دوبارہ سے میں نے پریکٹس سٹارٹ کی ایز اے لائر, اور پھر میں نے 2005 میں ہائی کورٹ کا لائسنس حاصل کیا. 2020 میں نے سپریم کورٹ کا لائسنس حاصل کیا. 2010 میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ایبٹ آباد کا جنرل سیکرٹری الیکٹ ہوا اور وکلاء کی ریپرزنٹیشن کی. 2015 میں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا جنرل سیکرٹری الیکٹ ہوا اور وکلاء کی خدمت کا موقع ملا. اسی طرح 2020 سے میں جو ہے 5 سال کے لیے خیبر پختونخوا بار کونسل کا ممبر الیکٹ ہوا, اور ابھی بھی میں اسی پوزیشن میں جو ہے وکلاء کی سروس بھی کر رہا ہوں, اور جو کہ وکلاء کی ریگولیٹری باڈی ہے اس میں اپنی پوزیشن جو ہے اس کے مطابق کام کر رہا ہوں. زبردست, بہت اعلیٰ, بہت زبردست. سر, اسی سوال کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آج کے پروگرام میں, چونکہ جو آنے والے نئے وکلاء ہیں وہ بھی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, تو بحیثیت سینئر قانون دان آپ ایک نوجوان وکیل کو اس شعبے کو جوائن کرنے کے لیے کیا ایسے اقدامات کرنے یا کوئی ایسی خاص بات بتانا چاہیں گے کہ وہ بھی اس فیلڈ میں آئے اور اس سے منسلک ہو جائیں؟ جو بھی لوگ اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں, اصل میں وکالت کا پروفیشن ایک بڑا ریسپیکٹیبل پروفیشن ہے. بالکل, اسے پروفیشن آف لارڈز کہا جاتا ہے. تو بڑے لوگ اس میں آنے کے خواہشمند ہوتے ہیں. ینگ وکلاء کو سب سے پہلے جو لوگ اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں, انٹرمیڈیٹ کی کوالیفیکیشن کے بعد انہیں ایک لیٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, لا ایڈمیشن ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں, وہ کوالیفائی کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد کسی بھی لا کالج یا یونیورسٹی میں میرٹ میں ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے. 4 سال کا وہ کورس ہے,
وہ LLB کرنے کے بعد پھر 6 months کی ان کو کسی سینئر وکیل کے ساتھ اپرینٹسشپ کرنی پڑتی ہے. اچھا. اور وہ اپرینٹسشپ کرنے کے بعد ان کو جو پروونشل بار کونسل ہوتی ہے ریسپیکٹو خیبر پختونخوا بار کونسل ہے KPK کے لیے, اس میں باقاعدہ ان کا ایک جو ہے وہ انٹرویو ہوتا ہے. اس کے بعد ان کو لائسنس ملتا ہے اور وہ ایز اے لائر آف دی جونیئر, یعنی کہ لائر ایز اے ڈسٹرکٹ کورٹس کی حد تک یا اپنی پریکٹس جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس میں ان کے لیے یہ ہے کہ جو بھی لوگ اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں انہیں کمٹمنٹ کے ساتھ آنا چاہیے. اور یہ ایک ایسا پروفیشن ہے کہ اس میں یہ آپ سمجھ لیں کہ ساری زندگی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. مینس کہ ایک دریا ہے جس میں کود گئے, دریا کہہ لیں یا سمندر کہ وہ کود گیا تو پھر آپ نے بالکل ساری زندگی وہ اس کو اسٹڈی کرنی پڑے گی. لیکن اس میں لوگوں کی سروس کرنے کا, لوگوں کی خدمت کرنے کا, جو ولنریبل سیگمنٹس آف دی سوسائٹی ہے, اتنا موقع ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے آپ کو کمپنسیٹ بھی کرتے ہیں اور انسان کو دلی سکون بھی ملتا ہے. جی ویسے بھی جہاں تک میری نالج ہے, میں نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے کہ کوئی بھی وکیل کے شعبے سے وابستہ ہوتا ہے تو اس سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی بھی بتایا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا آپ نے آگے نکلنا ہوتا ہے, تب کہیں جا کے آپ کو اپنی منزل ملتی ہے. لیکن وہ منزل ختم نہیں ہوتی بلکہ اس میں اور بھی آپ کی انوویشن آتی ہیں, آپ نے اسٹرگل کرنی ہوتی ہے اور ایک نہیں بلکہ ہزار ہا قسم کے مسائل کو فیس کرنا پڑتا ہے. سر بہت اچھی بات آپ نے بتائی, لیکن چونکہ میں نے آپ کی تعارف میں سنا کہ اور بتایا بھی کہ آپ کا تعلق ابھی کرنٹلی جو ہے نا KPK بار کونسل سے بھی ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ نئے نوجوان موجود ہیں جو وکلاء ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی ممبرشپ میں آئیں یا اس میں ہم بھی شامل ہوں, تو ان کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ جو نئے وکلاء اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں ان کو, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اپنی لیگل ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے بعد اس پروفیشن کو جوائن کرتے ہیں. اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جب اس پروفیشن کو جوائن کرتے ہیں تو اس کو ریگولر کسی ایسے چیمبر کو جوائن کرنا چاہیے جس میں کوئی سینئرز جو کہ ان کو گائیڈ کرے, ان کو جو ہے خود پریکٹیکلی کام کرنے کے لیے موقع دے, کورٹ میں ان کو اپیرنس کے لیے جو ہے وہ اپنے ساتھ بھی رکھے اور ان کو بھی جو ہے نا سکھائے کہ کس طریقے سے آپ نے کیسز کو کنڈکٹ کر رہے ہیں, عدالت میں کس طرح پروسیڈنگ چلانی ہے. جو اس میں جو ہوتی ہے پلیڈنگ, سب سے امپورٹنٹ چیز پلیڈنگ ہوتی ہے, جس کو پلیڈنگ آف دی کیسز, یعنی کہ جو بھی کسی قسم کا آپ نے کیس پریپیئر کرنا ہے, اس کی فائل بنانی ہے, اس کو ڈرافٹ کرنا ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ کس طریقے سے تیار کرنا ہے, اس کو کس طرح سے تیار کر کے, کیونکہ وکیل سے پہلے اس کی جو فائل ہوتی ہے وہ کورٹ جج کے سامنے جاتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کا جو ہے نا پہلا جو ہے نا حلیہ یا جو کہہ لیں آپ کی جو شکل جاتی ہے وہ فائل کی صورت میں ہوتی ہے, پرفارمنس بعد میں آتی ہے. اگر آپ کی پلیڈنگ اچھی ہے تو یہ سمجھ لیں جج آپ کی فائل پڑھے گا اور اس کے سامنے آپ کا ایک اچھا امیج بن جائے گا. تو پلیڈنگ کو بہت اچھی طریقے سے سیکھنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے پھر آپ اپنا کیس ویل پریپیئر کر کے جائیں. اس پہ ریلیونٹ لا جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. کیس لا جو سپیریئر کورٹ کی ججمنٹس کی شکل میں ہوتا ہے, پریسیڈنٹس وغیرہ, اس پہ آپ کو جو ہے نا اس اپنے کیس کے مطابق جو ہے آپ کی پوری عبور ہونا چاہیے. آپ کے پاس ان کی جو ہے نا بکس ہونی چاہیے تاکہ آپ کو کورٹ کو پراپر اسیس کر سکیں کہ یہ کیس کیا ہے, اس میں قانون کیا کون سا اپلائی ہوگا, اور اس میں سپیریئر کورٹ نے کیا اس سے پہلے جو ہے نا ویڈکٹس دے رکھی ہیں, اور جو ہے اس کو کس لائن پہ جو ہے نا وہ جس طرح اپنے کلائنٹ کی جو ریلیف مینس کہ یہ اتنا ایزی نہیں ہے جتنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو میں نے لائر بننا ہے. بچپن میں ہوتا ہے نا بچوں کا خواب, جیسے میرا بھی تھا کہ میں نے بڑے ہو کے لائر بننا ہے, یا اکثر ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ پیرنٹس پوچھتے ہیں یا وہ بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑے ہو کے میں نے وکیل بننا ہے. تو یہ اتنا ایزی نہیں ہے جو اسٹیپ آپ بتا رہے ہیں ابھی. یہ بالکل بھی ایزی نہیں ہے. یہ سمجھ لیں کہ جس طرح اسکول کے زمانے میں یا کالج میں ہم پڑھتے تھے اور ہم جب ایگزام آتا تھا تو ہم ان دنوں ذرا ٹینس ہوتے تھے کہ جی ہم نے بس ابھی تیاری کرنی ہے, پھر پیپر دے لیے تو ہم ریلیکس ہوتے تھے. لیکن یہاں پہ ہر روز ایگزام ہوتا ہے, آپ کا ہر روز نیا کیس ہے, اور اس کے لیے ہر روز آپ نے تیار ہو کے جانا ہے, ہر روز آپ نے اسٹڈی کرنی ہے, ہر روز پڑھ کے جانا ہے. اس میں جو ہے وہ ساری زندگی مینس کہ مجھے تو سر سوری آپ کی بات کو انٹرپٹ کیا, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس نے زندگی کے ہر حصے کو کور کیا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کسی ایک فیلڈ میں, جیسے سائنس کی کچھ فیلڈ ہوتی ہیں, کسی کی بایو ہوگی, ڈفرینشیٹ ہو جاتی ہیں فیلڈز, لیکن اس نے زندگی کے ہر ایریا کو کور کیا ہوا ہے. بالکل. وکیل جو ہے اس کے پاس جس قسم کا کیس آتا ہے, اس کو جس فیلڈ کے ساتھ ریلیٹڈ کیس ہوتا ہے اس فیلڈ میں اس کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے. فرض کریں ایک وکیل کے پاس زمین کا کیس آ گیا, تو اس کو زمین کے جو ریونیو پیپرز ہیں, جس طرح ایک پٹواری کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے, اس سے زیادہ
اس کو ایکسپرٹیز حاصل کرنی پڑتی ہیں تاکہ صحیح. کورٹ کو سامنے وہ چیزیں ایکسپلین کر سکے جی اس میں جو ہے اگر ریونیو پیپرز میں کوئی مسٹیک ہے تو کیا ہے اور اس کو صحیح. کس طرح سے کریکٹ کیا جائے گا. ہوں. اسی طرح اگر اس کے پاس وہ کرمنل کیس کر رہا ہے, آرٹ کا مثال جھگڑے کا کیس آ گیا, کوئی بندہ زخمی ہے, تو اس کو ایک ڈاکٹر کی طرح جو ہے نا وہ جو اس کا جو ہوتا ہے فورینزک جو ہوتی ہے یا اس کو میڈیکل جو ہوتا ہے جو کہ اس کو جو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ جی یہ کون سی انجری ہے اور اس میں کون سی سیکشن آف لا اپلائی ہوگی. یہ ساری چیزیں یعنی کہ جس قسم کا کیس آپ کے پاس آتا ہے, جس فیلڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے, اس فیلڈ میں جو ہے اس کا جو ہے نا نالج اس کو اس کے اوپر ریسرچ کر کے اس کی پوری تیاری کر کے اس کو جانا پڑتا ہے. یعنی وکیل جو ہے نا جیک آف آل ٹریڈز آپ اس کو کہتے ہیں. یس, وہ بالکل میرے پاس بھی ایسے مینشن تھا اور میں یہ آپ کو کہنا بھی چاہ رہی تھی کہ مطلب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہم لوگ اب آپ کے انسان کی لائف میں بہت سارے حالات و واقعات ہوتے ہیں, مسائل پیش آتے ہیں جس کے لیے آپ رجوع کرتے ہیں کسی بھی عدالت میں یا کسی وکیل کے پاس اپنا فائل یا اپنی کیس لے کر جاتے ہیں, تو آپ کو ڈیل بھی اسی طرح سے کیا جاتا ہے. لیکن سر جو ایک میرے مائنڈ میں کوشچن آتا ہے, یوں کہہ لیں ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے ریسرچر, کہ ہم آپ کو جج کرنا چاہتے ہیں کہ اتنے لاز اتنے ایکٹ آپ لوگوں کو کیسے یاد رہتے ہیں؟ بس یہ ود دا پیس آف ٹائم ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارا تو پھر یہ سمجھیں اوڑھنا بچھوڑنا یہی ہوتا ہے. ٹھیک, زندگی کا مقصد یہی بن گیا. زندگی کے بس یہی, صبح ہم آتے ہیں کورٹ میں تو بس ہمیں یہ قانون جو ہے اسی کی کتابیں اور اسی کو پڑھنا اور اسی کے رات تک ہم رات گئے تک ہوتے. ایون رات کو بھی کبھی کبھی جو ہے ہمیں جب آنکھ کھلتی ہے تو ہمارے ذہن میں اپنے کلائنٹ کا کیس گھوم ہوتا ہے جو صبح ہم نے فیس کرنا ہوتا ہے. تو گھر میں کوئی سفر ہوتا ہے اس طرح کے حالات واقعہ سے, جیسے نارملی کچھ جگہوں پہ تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے کہ ایک وکیل یا ایک لائر یا ایڈوکیٹ جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا ڈسٹرب نظر آتا ہے کیونکہ وہ اپنے کیس کو فوکس کر رہا ہوتا ہے, مائنڈ میں وہی چیز چل رہی ہوتی ہے. وکیل کے ذہن میں ہر وقت اپنا جو اس میں جو اگر بہت ٹرکی کیس ہے تو اس کے ذہن میں وہ اس کے اوپر سوار رہتا ہے اور اس کے مینٹلی یہ سمجھ لیں کہ اس پروفیشن میں اسٹریس بہت زیادہ ہے. ٹھیک, مطلب ہم ٹینشن نہ لیا کریں کہ ایسا ایسا کچھ ہو رہا ہو. یہ بڑی اچھی اور زبردست لائٹ ویٹ میں ناظرین ہمارے ایڈوکیٹ سر نے یہ بتایا کہ بحیثیت وکالت جو ہے نا اس کو فیس کرنا, اس فیلڈ میں آنا اور ان مسائل کو جو آپ لوگوں کو بہت آسان سے لگتے ہیں ان کو فیس کرنے میں اتنی آسانی نہیں ہوتی جتنی ہمیں لگ رہی تھی. ہم تو بس جاتے ہیں کیس لے کر جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ کیس میرا جیتا ہی جائے, ایسا ہی ہے. اچھا سر, آپ نے چونکہ بڑا زبردست ایک بات کی تو میرا آپ سے سوال ایک مفروضہ ہی جو پایا جاتا ہے کہ وکیل ضروری نہیں آپ کے سارے مسائل کو سمجھ سکے. ایک وکیل کے پاس ہم اپنا مسئلہ لے کر جاتے ہیں لیکن ایسا ہر بار نہیں ہوتا کہ اس کو ہر فیلڈ سے ریلیونٹ کچھ چیزیں پتہ ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سی اسپیشل فیلڈ ہے جس میں وکیل کو اسپیشلٹی رکھنی چاہیے تاکہ وہ اویئر رہے, اس کے پاس کسی بھی قسم کا کیس آئے تو اس کو کسی قسم کا مسئلہ نہ پیش آئے. وکیل کو جو ریلیونٹ لاز آف دی کنٹریز ہیں نا اس کے اوپر اس کی بڑی گرپ ہونی چاہیے. جی, وہ اگر اس کو جتنے بھی ریلیونٹ لاز آف دی کنٹریز ہیں جس میں خاص طور پہ پاکستان پینل کوڈ مثلاً کرمنل کا اگر اس نے کیس اس کے پاس آ جاتا ہے تو اس کو پاکستان پینل کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ ان دونوں پہ اس کو گریپ ہونا چاہیے. اسی طرح اگر سول کیس اس نے کرنا ہے تو اس کو سول پروسیجر کوڈ جو اور اس کے متعلق جو لاز ہیں اس کے ساتھ جو متعلق اسپیسیفک لیف ایکٹ ہو گیا یا جو ہے کنٹریکٹ ایکٹ ہو گیا, ان سارے لاز کے اوپر اس کو گریپ ہونی چاہیے. اور پھر جو ہے سب سے امپارٹنٹ چیز جو ہوتی ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے کہ جس طرح کا اس کے پاس کیس آتا ہے وکیل اگر ویل ورس ہوتا ہے تو اس کو سب سے امپارٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ یہ کون سی عدالت کی جورسڈکشن میں آئے گا اور کون سا کیس جو ہے اس کے اوپر لا کون سا اپلائی کرے گا. تو یہ چیزیں جو ہے اگر وہ کوئی بھی وکیل لا کے ساتھ اپنے ریلیونٹ لاز آف دی کنٹریز جو ہے اس کے اوپر وہ ویل ورسڈ ہے تو اس کے لیے جو ہے نا کوئی مشکل پیش نہیں آتی اس میں. ٹھیک, یہ تو بڑا آپ نے ماشاءاللہ سے ڈیٹیل میں ایک انفارمیشن ناظرین کو بھی دی ہے کیونکہ اس وقت دور ایسا ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا انٹرنیٹ سے بھی چیزیں سیکھ رہے ہیں, انٹرنیٹ پہ بھی لوگ جو ہے نا پیج کو لائک کر لیتے ہیں اور بہت ساری ایسی معلومات ملتی رہتی ہیں, لیکن پھر بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے پہ اگر کسی قسم کا مسئلہ درپیش آتا ہے جس میں ہمیں ایک لائر کی ضرورت ہوتی ہے, ایک کورٹ کو رجوع کرنا ہوتا ہے, تو تب ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیے کوئی ایک ایسا وکیل کا انتخاب کریں جو ہمارے مسئلے کو حل کرے. لیکن سر سوال ابھی بھی یہی ہے کہ جب کوئی سائل وکیل کے پاس جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اس کے مسئلے پر اسپیشلٹی رکھتا ہو یا پھر وہ ضروری نہیں کہ اس کو جتوا ہی دے. کہا جاتا ہے نا کہ وکیل ہارتا نہیں ہے لیکن جو سائل ہوتا ہے جس نے کیس لایا ہوتا ہے, جس کا مسئلہ ہوتا ہے, یا جیتتا ہے یا پھر ہارتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل آپ نے اس حد تک تو درست کہا کہ وکیل نہیں ہارتا کیونکہ کیس بیسیکلی سائل کا ہوتا ہے, لیکن وکیل جو ہے اس کو
جب وہ لے لیتا ہے تو پھر وہ اس کی یہ سمجھ لیں کہ اپنی ہار جیت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. پھر جو ہے کیونکہ ہمارے وکلاء جو ہے ہمارا جو قانون ہے بار کونسل ایکٹ وہ وکلاء کو کسی بھی طرح کی میڈیا پہ تشہیر کی اجازت نہیں دیتا. اب وکیل کس طرح سے فیمس ہوتا ہے, کس طرح سے اس کی وکالت اچھی چلتی ہے, وہ اس کی کیسز کی پروگرس کی وجہ سے چلتی ہے. اگر وکیل اچھا کیس کسی آپ کا کیس اگر اس کے پاس آ گیا, آپ نے وکیل نے اس کو اچھا کنڈکٹ کیا اور اس کو اگر ون کر لیا تو آپ جا کے بہت سارے لوگوں کو بتائیں گے جی فلاں وکیل صاحب نے میرا یہ اس طرح کا کیس کیا تھا, پھر وہ لوگ اس طرح اس کے پاس آتے ہیں. تو یہ وکیل جو ہے ان کی جو پرفارمنس ہوتی ہے اسی کیسز کی رزلٹ کی بنیاد پہ ہوتی ہے. تو ہر ایک وکیل جب اس کے پاس کیس جاتا ہے تو اس کی میکسیمم کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کیس کو جو ہے اس میں کامیابی حاصل کروں. اور جو بھی اور پھر بعض بات یہ ہوتا ہے کہ کچھ کیسز اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جن کا رزلٹ جو ہے وہ بعض کا یہ سمجھ لیں کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ 100% جو ایکسپیکٹڈ پارٹی رزلٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے وہی ہوتا ہے. لیکن وکیل کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ عدالت کو اسیس کرے اور وہ جو بھی اس کی پارٹی کا موقف ہے وہ عدالت کے سامنے رکھے تاکہ وہ اس کی پارٹی کم از کم مطمئن ہو کہ اس کے وکیل نے جو ہے اپنی جو ہے ذمہ داری پوری طرح ادا کی. جی یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی, اور میرے خیال سے ناظرین ہم سب کو بھی یہ سمجھنا چاہیے بحیثیت پاکستانی شہری کہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم اپنی عدالتوں کے جو قانون ہیں ان کے طور طریقے کو سمجھ سکے. بعض اوقات میں نے دیکھا ہے, آپ نے بھی سر بہت آپ کے آگے تو بہت سے ایسے مسائل گزرے ہوں گے کہ کہیں کیس ہارا جاتا ہے تو وہی ایک بے ہنگم سا شور مچ جاتا ہے اور جو سائل ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے میرا کیس جیتنا تھا, اور اس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ میرا کیس ہر صورت میں جیتے گا, لیکن ضروری نہیں, ہار جیت تو زندگی کے ہر مرحلے پہ چلتی رہتی ہے. تو مائنڈ میں یہ چیز ضرور رکھنی چاہیے کہ جب آپ کسی وکیل کے پاس جائیں تو یہ ضرور نہیں کہ وہ آپ کا کیس جیت لے, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کیس کتنا مضبوط ہے. میں نے تو یہی الفاظ سنے ہیں تو یہی میں بیان کروں گی. اچھا سر مجھے ایک بات بتائیں کہ بحیثیت وکیل میں آپ سے ایک پرسنل سے کوشچن کرنا چاہتی ہوں, آپ کی لائف پہ اس کا کتنا امپیکٹ ہے؟ جیسے آپ بھی ایک انسان ہیں, آپ بھی ایک شہری ہیں ادھر کے, آپ کو بھی بہت سارے مسائل ہوں گے, ہو جاتے ہیں جائیداد کے مسائل اور بھی چیزیں اسی طرح کی چلتی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو خود کتنا ایڈوانٹیج ہے؟ ایک وکیل ہونا جو ہے یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ جہاں پہ ابھی رول آف لا اس طرح سے نہیں ہے اور ہماری سوسائٹی اور ہمارے ڈپارٹمنٹس بھی اس طرح سے اپنا صحیح طرح فنکشن نہیں کرے, تو جہاں پہ اگر کوئی وکیل ہوتا ہے تو اگر وہ اس پروفیشن سے تعلق رکھتا ہے تو کم از کم وہ اپنے حقوق کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے اور ان کو ڈیفینڈ کرنے کا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کس طرح سے اپنی جائیداد کے متعلق اپنے دیگر رائٹس جو ہیں ان کو کس طریقے سے بہتر طریقے سے جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح ایک وکیل صرف اس کا یہی کام نہیں ہے کہ وہ عدالتوں میں مقدمات ہی کے ذریعے وہ کر سکے, بلکہ وکیل جو ہے ایک معاشرے کا بڑا امپورٹنٹ فگر ہوتا ہے. جس سوسائٹی میں وکیل رہتا ہے وہ سوسائٹی, اس معاشرہ, اس گلی محلہ, اس کے جو لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں وکیل ان کو بھی بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارا جو آئین ہے اس کے اندر جو بنیادی انسانی حقوق ہیں جو جن کو فنڈامنٹل رائٹس کہا جاتا ہے, اب وکیل کو ان کا پتہ ہوتا ہے کہ جی کسی بھی سوسائٹی کے کسی انڈیویجول کے کون کون سے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. اب وہ معاشرے کے حوالے سے اگر اس میں مثال کے طور پہ کسی گاؤں میں کوئی ایشو ہے, اس وسینٹی میں اگر وکیل رہتا ہے, بجلی کے حوالے سے ہے, پانی کے حوالے سے ہے, تو اس کو پتہ ہوتا ہے وکیل جو ہے ان سب کی اچھی طریقے سے ریپرزنٹیشن کرتا ہے, ان کو جو ہے کون سی کورٹ میں لے کے جانا ہے, ریٹ پٹیشن کر کے اپنے علاقے کے لیے جو ہے وہ ان کو بجلی کے حقوق حاصل کرنے ہیں یا پانی کا یا رستے کا, جو بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں, یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اگر پراپر فنکشن نہیں کر رہا, اپنی ڈیوٹیز نہیں کر رہا, کولیکٹیو رسپانسبلٹیز پرفارم نہیں کر رہا, تو وکیل جو ہے ایک لیڈر کے طور پہ جو ہے نہ صرف اس معاشرے کو جو ہے وہ اویئر کرتا ہے کہ ان کی رائٹس کیا ہیں, اور بلکہ ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنی یہ رائٹس حاصل کر سکتے ہیں. اور اس میں وکیل کا بڑا لیڈنگ رول ہوتا ہے. اور انڈیویجول سطح پہ بھی اگر دیکھیں تو ہمیں آئے روز جو پبلک سروس جس کو آپ کہتے ہیں, ہمارے پاس بہت سارے اس طرح کی پارٹیز بھی آتی ہیں جو بڑے ولنریبل پوزیشن میں ہوتے ہیں, جن کی فائنینشیل کیپیسٹی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے عدالتوں سے حاصل کر سکیں, تو وکیل جو ہے ان کو فری آف کاسٹ بھی سروسز دیتے ہیں. ایگزیکٹلی میں اسی کوشچن کی طرف آنا چاہ رہی تھی, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. ہمارے معاشرے کے کلمیہ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس استطاعت نہیں ہوتی لیکن آپ مسائل کا شکار ہوتے ہیں, اور آپ کسی ایسی درگاہ یا درگاہ کہہ لیں, میرے خیال سے اس کو درگاہ کہا جائے, یا ایک ایسی عدالت پہ جانا چاہتے ہیں, ایک ایسے انسان کے پاس جانا چاہتے ہیں جو وکیل سے زیادہ ایک اچھا شہری اور زبردست انسان ہو, تاکہ وہ آپ کی مدد کر سکے. تو یہ چیزیں تو ہمیں آئے دن فیس کرنی
پڑتی ہے. اچھا سر, ایک اور آخر میں جو میرا سوال ہے آپ سے, چونکہ اس وقت بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے ناظرین یہ سوال جاننا چاہتے ہیں اور میں ان کے بہاف پہ اب سوال کرنا چاہتی ہوں کہ بطور سینئر قانون دان آپ جو نوجوان وکلا ہیں جو ابھی کرنٹلی کام کر رہے ہیں, ان کو کیا ایسا مشورہ دیں گے کہ وہ اپنی اپنی فیلڈ میں مہارت حاصل کریں اور ان کو جو درپیش مسائل ہیں ان کو بھی سالو کریں؟ جیسے آپ کیونکہ KPK بار کونسل کے ممبر بھی ہیں تو آپ کو زیادہ آئیڈیا ہوگا کہ ان کو کیسے سالو کیا جائے. جی, نوجوان وکلاء کے لیے تو میری یہ ان کو سجیشن ہے کہ وہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ جو کیس لاز جو ہوتے ہیں نا, ہماری جو کیس لاز کی بکس ہوتی ہیں, جس طرح سپریم کورٹ منتھلی ریویو ہو گئی, اس طرح PLD ہو گئی, تو اس کو جو ہے ریگولرلی وہ اسٹڈی کریں. مینس کہ اپ ٹو ڈیٹ رہیں. بالکل, اس میں جو ہے کم از کم 2-3 کیسز وہ ریگولر اگر اسٹڈی کریں گے کہ بھائی سپریم کورٹ نے کس قسم کے کیس میں کیا ججمنٹ دی اور ہائی کورٹ نے کس قسم کے کیس میں, تو ان کو جو ہے ایک تو قانون کے ساتھ بھی جو ہے بڑا ویل ورس ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اسی طرح کے کیسز جب فیوچر میں ان کے سامنے آئیں گے تو ان کو کوئی مائنڈ میں یہ چیز ہوگا کہ اس سے پہلے جو ہے سپریم کورٹ نے یا فلاں ہائی کورٹ نے اس طرح کے کیس میں کیا ججمنٹ دے رکھی ہے, تو فوراً ان کے سامنے اس کی جو ہے سولوشن اس کیس کا جو ہے فوراً ان کے ذہن میں آ جائے گا. کنیکٹیویٹی رہے گی, مطلب پرانا سبق بھولنا نہیں ہے, یاد رکھنا ہے. بہت زبردست بات کی ہے اور تھینک یو سو مچ سر, آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی بحیثیت سینئر قانون دان. آپ کے پاس چونکہ اس کی ایکسپرٹیز ہے, آپ کا تجربہ ہے اور آپ نے مطلب زندگی کے اچھے خاصے مراحل سے گزر کے اس سٹیج پہ پہنچے ہیں, تو آپ ماشاءاللہ ان چیزوں کو بہت اچھے سے ایکسپلین کر رہے ہیں. سر آخر میں ہمارے عام لوگوں کے لیے اگر آپ کوئی اچھا سا میسج دینا چاہیں جو جنرلی جو پبلک ہے ان کے لیے. جی, میں پبلک سے پہلے تو میں اس فورم کی وساطت سے, اس چینل کی وساطت سے ایک تو ینگ وکلاء کے والے سے حکومت پاکستان سے ایک اپیل کروں گا کہ جس طرح وہ عام اگر میڈیکل پروفیشن کو لے لیں تو وہاں پہ جو ینگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جب تک ان کی امپلائمنٹ نہیں ہوتی ان کو ہاؤس جاب دیا جاتا ہے, لیکن ہمارے اس لیگل پروفیشن میں ایسی کوئی پروین نہیں ہے. تو جتنا عرصہ یہ 6 مہینے تک اپرینٹسشپ کا ینگ وکلاء کا پیریڈ ہے, تو ان کے لیے بھی ہاؤس جاب کی طرف پہ ان کا کوئی نہ کوئی جو ہے الاؤنس ہونا چاہیے تاکہ ینگ وکلاء اس عرصے میں اپنے آمد و رفت اور اپنے روزمرہ کے اخراجات پورے کر سکیں. باقی جہاں تک تعلق عام پبلک کا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس ملک کے تمام تر جو جتنے بھی سننے والے ناظرین ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے جی کہ وہ اپنے فنڈامنٹل رائٹس جو کہ آئین کے اندر دیے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ آج کل تو اردو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, نیٹ پہ بھی ہمارا آئین اویلیبل ہے, وہ ہر ایک بندے کو پڑھنا چاہیے اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بنیادی انسانی حقوق کیا ہے, نالج ہونا چاہیے. وہ جو ہے ہر ایک انسان کو روزمرہ زندگی میں اس کے جو مسائل ہوتے ہیں جب اس کو پتہ ہوگا کہ اس کے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں, وہ آئین کے اندر جو درج کیے گئے ہیں اور ان کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے بحیثیت شہری, ایک ملک کی شہری ہونے کی حیثیت سے, تو وہ جو ہے وہ ان کو اس کے مطابق جب خدا نخواستہ اس کو کوئی مسائل درپیش ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے پراپر طریقے سے جو ہے نا وہ جو بھی متعلقہ فورم ہے وہاں پہ رجوع کر سکتا ہے. صحیح, بہت زبردست, بہت اعلیٰ. اور آخر میں چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے, ناظرین آپ یقیناً آج کی سیر حاصل گفتگو سے لطف اندوز بھی ہوئے ہوں گے, آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس اسٹوڈیو میں ایسی شخصیت موجود ہو جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے زندگی کے ہر میدان میں. تو آخر میں سر تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ NK نیوز USA میں آئے اور آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. انشاءاللہ پھر بھی آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنے ناظرین کے لیے بھی کہ آپ نے ہمیں آج فیسیلیٹیٹ کیا. سامعین اور ناظرین, یہ تو تھا ہمارا آج کا پروگرام NK نیوز USA کی طرف سے. آپ اپنی میزبان گلبانو کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے اگلی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.